SCO کا یہ اجلاس پاکستان میں ہونا، جس میں ہم نے بھارت کی بھی شرکت دیکھی، چائنا اور رشیا کی صورت میں دنیا کی بڑی طاقتیں اور بڑی اکانومیز بھی یہاں پر موجود تھیں، تو اب پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اس اجلاس کو منعقد کروانے کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑی اہمیت علامتی ہے، کیونکہ پاکستان میں بڑے عرصے سے کوئی سربراہی کانفرنس نہیں ہو رہی تھی، تو یہ کانفرنس ہوئی اور اس میں 7 وزرائے اعظم، ایک اول نائب صدر ایران کے، اور پاکستان جو ہوسٹ تھا اس کے وزیر اعظم، اور ایک وزیر خارجہ ہندوستان سے آئے۔ تو سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان تیار ہے کہ اس قسم کی سربراہی کانفرنسز کی میزبانی کرتا رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو نگاہ ڈالنی پڑے گی پورے عالمی نظام کے اوپر، اور اس میں جو ہے یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، یہ عالمی نظام کو ملٹی پولر نظام کے طور پر دیکھتی ہے، کہ یہ جو نہ یونی پولر رہا ہے نہ بائی پولر رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس پورے خطے میں یہ جو SCO کا خطہ ہے، جو تقریباً یوریشیا کا 80% ہے اور دنیا کے 60% کے قریب ہوگا، تو یہ خطہ جو ہے اس میں کس طریقے سے ایک قسم کا تعاون بڑھایا جائے، امن اور سلامتی کو فروغ دیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ تجارت، توانائی بالخصوص سے، کہ یہاں کس طریقے سے توانائی کی جو ہے سپلائی کی جائے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے جس کو SCO کہتے ہیں، یا جو یہ تنظیم ہے، اس کا پورا خطہ بنتا ہے، جغرافیائی خطہ بنتا ہے، اس میں دنیا کے تقریباً 20% تیل کے ذخائر ہیں، اور کوئی 40% کے قریب جو ہے جو نیچرل گیس یا پھر ہوتی ہے قدرتی گیس، اس کے ذخائر ہیں۔ پھر انفراسٹرکچر، پھر تجارت، پھر اس کے بعد سرمایہ کاری، اور پھر یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، تاکہ یہ کسی طریقے سے جو ہے ماحول ایسا بنا رہے کہ سرمایہ کاری ہو سکے، تجارت کو فروغ ملے، اور لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کے ساتھ متصادم نہ ہوں، جنگیں نہ لڑیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا خاصا ویژن ہے، اور اس میں پاکستان نے قیادت کی ہے، اور پاکستان کے تمام لوگوں کو اس کے اوپر بجا طور پر فخر ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام شہریوں کو اس کے اوپر صحیح طور سے جو ہے فخر کرنا چاہیے۔ تو مسعود صاحب، ظاہر ہے اس میں امن و سلامتی کی بھی بات ہوئی، آپس میں تعاون کے فروغ کی بھی بات ہوئی، آپس میں تجارت کی بھی بات ہوئی، لیکن کسی ایسے پلیٹ فارم پر جہاں پاکستان اور بھارت دونوں ہی موجود ہوں، اور نہ صرف ریسنٹ پاسٹ بلکہ اگر ہم اور مزید پیچھے بھی چلے جائیں تو وہاں یہ بات آیا ہے بالکل دنیا کے سامنے، کس طرح سے بھارت کی دہشت گردی اب دنیا کے سامنے ثابت ہو چکی ہے، وہ اس کا ایک جو نیگیٹو امیج ہے وہ اب دنیا کے سامنے آ چکا ہے، پوری دنیا کا میڈیا اب اس پر بات کر رہا ہے، ان کے پاس ثبوت و شواہد بھی موجود ہیں، صرف پاکستان ہی نہیں، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر ممالک میں کیا کچھ ہوتا رہا ابھی پچھلے چند ماہ میں۔ تو پھر یہ امن و سلامتی کی بات کیسے چل سکتی ہے جب ایک ثابت شدہ چیز بھی دنیا کے سامنے موجود ہے؟ تو پھر دونوں ایک تنظیم کا ممبر رہ کر اور اس کے چارٹر پر سائن بھی کر دیں، اور دوسری طرف بھارت اپنی کارروائیاں بھی جاری رکھے، تو یہ چیزیں پیرالل چل سکتی ہیں آپ کی نظر میں؟ نہیں، یہ پیرالل نہیں چل سکتی ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بھارت کو اپنے رویے کے اوپر، اپنی پالیسیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ اس طریقے سے وہ پاکستان کو دہشت گردی کے لیے مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور دہشت گردی خود کر رہے ہیں، دہشت گردی انہوں نے ایک کوشش کی امریکہ میں، ان کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، وہاں اگرچہ ان کا جو حملہ تھا وہ ناکام ہوا گربتونت سنگھ کے سلسلے میں، اور لیکن جو وہاں جو کینیڈا میں مارا گیا تھا ہردیپ سنگھ، تو اور اس کے اس حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس کے اوپر بحث و تمہیس ہو رہی ہے کہ جو ان کا سفارتی عملہ تھا، جس میں ہائی کمشنر بھی ہوتا ہے اور وہ چند بین الاقوامی ضابطوں کا پابند ہوتا ہے، تمام سفارتکار ان کو بالائے طاق رکھ کے، ان کی دھجیاں اڑا کے، وہ وہاں جو ہے جو ان کے پاس دستاویزی شواہد موجود ہیں، اس کے تحت یہ سب لوگ جو ہے یعنی وہاں کے جو سکھ کینیڈین کمیونٹی، ان کو نشانہ بنا رہے تھے۔ پاکستان نے بارہا جو یہاں ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے دہشت گردی کے واقعات کروائے ہیں، اس کے ڈاسیز جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے پاس، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے اہم کیپٹلز میں سیکیورٹی کونسل کو بھی پیش کیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان کو، اور ہندوستان یہ اس لیے کر رہا ہے، شاید وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اب وہ تمام جو بین الاقوامی قوانین ضابطے ہیں ان کی پرواہ نہیں کر رہا، کہ وہ بڑی طاقت بن گیا ہے، اور اس کا بھی
طرز عمل ایسے ہوگا جیسے نوآبادیاتی قوتوں کا ہوتا تھا. تو میرا خیال ہے کہ اسے اس خطے کے اوپر ایک مرتبہ پھر نگاہ دوڑانی چاہیے. خطے کے جتنے لوگ ہیں، جنوبی ایشیا کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں، تو ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنا چاہیے. ہم سب کو ایک خوشحالی اور امن اور سلامتی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ہندوستان سمجھتا ہے کہ وہ سب سے آگے بڑھ جائے اور سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، ایسا مشکل ہے. اور جو تنازعات ہیں ہمارے درمیان، ان کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.